السلام علیکم۔ نور ڈیجیٹل کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10th ہاف ایئرلی ایگزامینیشن 2025 کے اردو آبجیکٹو سوالات اور جوابات کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں پہ کل 80 سوالات ہوں گے، جن میں سے 50 کمپلسری ہے، لیکن ہمیں 80 کے 80 سوالات دیکھنے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شبنم کمالی کو شاعری کے کس صنف میں شہرت حاصل ہوئی؟ غزل، قصیدہ، منقبت یا پھر نعت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی نعت۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، اردو کی ابتدائی پرورش کس کے آغوش میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی صوفیوں کے آغوش میں۔ سوال نمبر 3 آپ کی اسکرین پر، لفظ عرض کے کیا معنی ہے؟ گزارش، خدمت، زمین یا پھر فرض؟ تو عرض کا معنی ہے زمین، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، شامل نصاب فرار کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ ڈرامہ، ناول، سفرنامہ یا پھر افسانہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی افسانہ۔ سوال نمبر 5، غزل عربی قصیدہ کے کس حصے سے ماخوذ ہے؟ عربی قصیدہ کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، 4 حصے ہوتے ہیں، اس میں گریز ہے، تشبیب ہے، مدح ہے یا پھر حسن طلب ہے۔ اس میں سے غزل جو ہے تشبیب سے ماخوذ ہے، یعنی آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6، سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی اور فاؤنڈر، جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، سر سید احمد خان، انہوں نے علی گڑھ سے جو رسالہ نکالا تھا اس کا نام ہے تہذیب الاخلاق، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7، رقیہ بھابھی کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رضوانہ، سلطانہ، عمرانہ، ریحانہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، یعنی ریحانہ نام تھا۔ سوال نمبر 8 آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2، 4، 3 یا پھر 5؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، یعنی 2۔ سوال نمبر 9، وہ علم جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا، علم نو، علم صرف یا پھر علم عروض؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا علم ہجا، یعنی آپشن نمبر یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10، کس ناول نگار کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کے اولین، یعنی اردو کا سب سے پہلا ناول نگار اگر ہے تو ڈپٹی نذیر احمد ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ اور انہوں نے جو سب سے پہلا ناول لکھا تھا اس کا نام ہے میرات العروس۔ اس کا نام کیا ہے؟ میرات ایسے لکھتے ہیں، میرات العروس، عین واو اور یہاں پہ سین، میرات العروس، یہ پہلا ناول ہے اور یہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا۔ سوال نمبر 11، بادشاہ وقت یا عمرہ کی طرف سے جو اعجازی نام دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ بادشاہ وقت کی طرف سے یا عمرہ کی طرف سے جو نام دیے جاتے ہیں اعجازی، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کنیت، لقب، تخلص یا پھر خطاب؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی خطاب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 12، حمیدہ نسوکی کون تھی؟ بہن، بیٹی، نواسی یا پھر بیوی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی بیٹی۔ سوال نمبر 13، رقص حیات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ پرویز شاہدی، ندا فاضلی، سید محمد جعفری یا پھر جگن ناتھ آزاد کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، پرویز شاہدی کا شعری مجموعہ رقص حیات کے نام سے شائع ہوا ہے۔ سوال نمبر 14، سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1817، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 15، پرویز شاہدی کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی پٹنہ سٹی میں۔ بہت آسان سوالات ہے تو بہت جلدی دیکھتے چلیں گے سارے سوالات کو۔ سوال نمبر 16، درج ذیل میں ہائے مختفی کی پہچان کیجیے۔ اس میں سے ہائے مختفی کی مثال کون سی ہے؟ گناہ ہے، رشتہ ہے، سیاہ ہے یا پھر کو ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ہائے مختفی، یعنی وہ ہا جو چھپی ہوئی ہو، جیسے رشتہ، اس میں ہا کا ساؤنڈ نہیں آئے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے سوال نمبر 17، ناول توبۃ النصوح کے ناول نگار کون ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ یہی ہے اردو کے پہلے ناول نگار بھی، اور انہی کا ناول ہے توبۃ النصوح۔ سوال نمبر 18، تلفظ یعنی اعراب کے اعتبار سے الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف کی 2 قسمیں ہیں۔ الف، آپشن نمبر یہ صحیح جواب، الف ممدودہ، جیسے آپ جانتے ہیں، لکھ دیتا ہوں میں آپ کی آسانی کے لیے، ممدودہ، ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ آ نہیں رہا ہے، اور ایک ہے الف مقصورہ، اسے لکھتے ہیں مقصورہ، میم کو یوں بنا لیں گے، تو یہ الف مقصورہ ہے اور الف ممدودہ ہے، الف کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 19، ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 5، 4 یا پھر 7؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی 5۔ سوال نمبر 20، ذیل میں ضمیر اشارہ کی پہچان کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی وہ، یہ ضمیر اشارہ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 21، درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اذان، انصاف، انار یا پھر انتظار؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، بالکل آسان ہے، آپشن نمبر ای، اذان۔ اذان ہو رہا ہے نہیں بلکہ اذان ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 22، پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے نا؟ سید احمد حسین، سید حامد حسین، سید اکرام حسین، سید مکرم حسین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سید اکرام حسین، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 23، ادب کی پہچان کس طرح کا مضمون ہے؟ اصلاحی، سائنسی، سیاسی یا پھر تنقیدی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، تنقیدی مضمون ہے۔ سوال نمبر 24، بھیم راؤ امبیڈکر کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1956 میں وفات ہوئی، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 25، شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا کے نظم نگار کون ہے؟ نظم بجلی کا کھمبا جو ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ندا فاضلی نے لکھا ہے، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 26، ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ ندا فاضلی پیدا ہوئے گوالیار، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27، لفظ تیگ کے کیا معنی ہے؟ لفظ تیگ کا معنی ہے تلوار، یعنی آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 28، کہانی واترک کے کنارے جو افسانہ روشنی کتاب میں ہے، اس میں واترک کیا ہے؟ تالاب ہے، گاؤں ہے، پہاڑ ہے یا پھر ندی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ندی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سوال نمبر 29، ڈاکٹر عبد المغنی کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بہت ہی آسان سا سوال ہے، ڈائریکٹ سوال، آپشن نمبر بی، ادب کی پہچان اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 30، درج ذیل میں اسم تعداد کی نشاندہی کیجیے۔ اسم تعداد کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی 40 اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 31، کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پائے جاتے ہیں؟ کس فعل میں؟ یہ مضارع ایک ایسا فعل ہے جس میں حال اور مستقبل آپ کو ایک ساتھ ملیں گے، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ بالکل آسان سا سوال ہے، مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 33، بھیم راؤ امبیڈکر کی مادری زبان کیا تھی؟ سوال نمبر 33 کا جواب ہے آپشن نمبر سی، یعنی مراٹھی۔ سوال نمبر 34، آنکھ اور خواب کے درمیان کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، یعنی ندا فاضلی۔ سوال نمبر 35، مراٹھی زبان کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ مراٹھی زبان ہندوستان کے کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے۔ سوال نمبر 36، درج ذیل میں یائے معروف کی پہچان کیجیے۔ یائے معروف زیر، غریب، دیر، شیر، اس میں یائے معروف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی غریب اس کا صحیح جواب ہے، یائے معروف کی مثال۔ سوال نمبر 37، غالب کے شامل نصاب خطوط کس کے نام ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، عبدالغفور شہباز کے نام۔ سوال نمبر 38، اردو زبان میں حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟
تو اگر کل کی تعداد کی بات کریں تو ہو جائیں گے یہ 51، اور اگر مفرد سوال کیا جائے کہ مفرد حروف تہجی کتنے ہیں تو اس صورت میں 36 والا جواب صحیح ہو جائے گا، اور اگر مرکب صرف پوچھا جائے تو اس صورت میں 15 والا جواب صحیح ہو جائے گا۔ اگر کل پوچھا جائے تو 15 اور 36 دونوں کو جوڑنے کے بعد آپ کا جو جواب آئے گا وہ 51 آئے گا۔ یہاں پر کل پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی 51 حروف تہجی ہے ٹوٹل۔ سوال نمبر 39، درج ذیل میں اسم معرفہ کی پہچان کیجیے۔ اسم معرفہ یعنی اسم خاص کو کہتے ہیں، تو اس میں اسم خاص کون ہے؟ کتاب ہے، ندی ہے، پہاڑ ہے، عظیم آباد ہے۔ تو اس میں اسم خاص جو ہے عظیم آباد، یعنی ایک خاص جگہ کے بارے میں بات ہو رہی جو کہ پٹنہ کا پرانا نام ہے عظیم آباد۔ آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 40، وہ کلمہ جس سے کسی اسم کی کیفیت، حالت، اچھائی یا برائی کا اظہار ہو کیا کہلاتا ہے؟ بہت آسان سا سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، یعنی صفت، جسے انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 41، درج ذیل میں لفظ مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں مذکر کیا ہے؟ آواز، بارش، پیاس، یہ سب کے سب مؤنث ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی جگنو کیا ہے؟ مذکر ہے۔ سوال نمبر 42، زمانے کی کتنی قسم ہے؟ تو زمانے کی 3 قسم ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، وہی زمانہ ہے۔ لفظ قلت کی ضد کیا ہوگی؟ قلت کی ضد ہو جائے گی کثرت، قلت کا مطلب تھوڑا اور کثرت کا مطلب زیادہ۔ سوال نمبر 43 کا جواب ہو جائے گا آپ کا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 44، آپ کے اسکرین پر دیکھیے، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ جو کانفرنس ہوئی تھی کیوٹو میں، اس کی ڈیٹ پوچھی گئی ہے، تو یہ 2007 اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر یہ۔ سوال نمبر 45، شامل نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سوال نمبر 45 کا آپشن نمبر سی، یعنی پرویز شاہدی۔ سوال نمبر 46، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ مقطع کہلاتا ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 47، سر سید کی تعلیم و تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی؟ اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سر سید کی جو تعلیم و تربیت ہوئی وہ ان کی والدہ محترمہ کی نگرانی میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 47 کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی صحیح جواب۔ شاردا گوپی ناتھ کی کون تھی؟ روشنی کتاب جو کلاس 10th میں چلتی ہے اس میں ایک افسانہ ہے، افسانہ سیکنڈ ہینڈ، اس میں کردار ایک شاردا ایک گوپی ناتھ ہے، تو شاردا گوپی ناتھ کی بیوی ہوتی ہے، اس کا نام ہے شاردا، آپشن نمبر یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 49، بھائی جان کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے کس کی وجہ سے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سیاست کی وجہ سے جیل جانا پڑتا تھا، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 50، لفظ رہگزر کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سوال نمبر 50 کا راستہ، یعنی آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 51، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تہران سے، ایران سے، عراق سے، بغداد سے، تو ایران سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 52، جس نظم میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر رنج و غم کا اظہار کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ مرثیہ کہلاتا ہے، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، سوال نمبر 53، ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس نوعیت کی کتاب ہے؟ دنیا میرے آگے یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو یہ خاکہ ہے، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 54، احمد فراز کی شاعری کا اصل محور کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا احمد فراز کی شاعری کا اصل محور ہے حسن و عشق، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 55، پانی پانی ہونا محاورہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 56، درج ذیل میں سابقہ کی پہچان کیجیے۔ سابقہ اس میں کون ہے؟ بدترین، قید خانہ، باغبان، باقاعدہ، تو اس کا صحیح جواب ہے باقاعدہ، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 57، درج ذیل میں مہمل لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ کتاب، آدمی، قلم و آدمی، تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی۔ سوال نمبر 58، ہم لوگ گئے تھے، اس جملے میں ہم لوگ کون سے گئے؟ ہم لوگ جو ہے ہم یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور ہم لوگ جمع کے لیے، اور ہم یعنی متکلم، یعنی جمع متکلم۔ سوال نمبر 58 کا جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا اس کا۔ سوال نمبر 59، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ بالکل آسان سا سوال ہے، آپشن نمبر سی یعنی ریا۔ اور سوال نمبر 60،
درج ذیل میں حرف منقوط کی پہچان کیجیے، یعنی ایسا حرف جس میں نقطہ ہو، ٹھیک ہے، نقطہ والے حرف کو منقوط کہتے ہیں، تو اس میں نقطہ والا حرف کون ہے؟ یہی ہے، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ہاں، سوال نمبر 61، میں اپنے گاؤں جاؤں گا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ جاؤں گا یعنی ابھی گیا نہیں، جانے والا، یعنی مستقبل آنے والے کی بات کر رہے ہیں، تو آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 62، راشد کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملے میں راشد کیا ہے؟ تو اس جملے میں راشد جو ہے فاعل ہے، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 63، عام کا ہمسوت لفظ کیا ہوگا؟ یہ عام جو ہے عام یعنی خاص اور عام کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس کا ہمسوت یعنی یہ عام ہو جائے گا، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 64، آسمان سے تارے توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مشکلوں سے گزرنا، بہت مشکل کام کرنا، آسمان کے تارے گننا، آسمان کے تاروں کو دیکھنا۔ سوال نمبر 64 کا صحیح جواب ہو جائے گا، جو آپ کی اسکرین پر اس وقت ہے، بہت مشکل کام کرنا، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 65، ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی انگریزی زبان کے استاد تھے، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 66 سوال آپ کی اسکرین پر، ندا فاضلی نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ نغمہ نگاری، مکالمہ نگاری، شاعری یا پھر صحافت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، صحافت یعنی جرنلزم کا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 67، اننت مورتی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ واترک کے کنارے، خالی صندوق، سورج کا گھوڑا یا پھر انگریزیہ بابو؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سورج کا گھوڑا، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 68، نظم بارش کی ایک صبح کس شاعر کی تخلیق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، سیتا کانت مہاپاترا۔ سوال نمبر 69 آپ کے سامنے، افسانہ سورج کا گھوڑا کے مرکزی کردار کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، جو آپ کی اسکرین پر اس وقت ہے، یہ ہے وینکٹ کرشنا، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 70، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ سر کا خطاب ان کو کب دیا گیا تھا؟ 1878 میں دیا گیا تھا، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 71، درج ذیل میں سے عبد المغنی کی تصنیف کردہ کتاب کون ہے؟ عبد المغنی کی تصنیف کردہ کتاب کون ہے؟ اس میں سے اقبال اور عالمی ادب، یعنی آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 72، والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی تھی؟ ان کی پھوپھی جان نے کی تھی، آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 73، ڈپٹی نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ تو ان کی وفات ہوئی 1910 میں، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 74، حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ بہن، بیٹی، ماں، خالہ؟ حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ ماں تھی، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 75، شہباز نے جس بیٹی کے نام خط لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ 75 میں یہ کوشچن ہے، اس کا صحیح جواب ہے صغریٰ، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 76، بقاؤلی کس مصنوعی کا کردار ہے؟ تو یہ بہت ہی آسان سا سوال ہے، گلزار نسیم، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 77، نسیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے، دہلی، عظیم آباد، لکھنؤ یا پھر حیدرآباد، ہے نا؟ تو نسیم کی پیدائش ہوئی ہے لکھنؤ میں، آپشن نمبر بی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 78، دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ فارسی، ہندی، ترکی یا پھر عربی؟ تو دوہا جو آئی ہے یہ ہندی زبان سے آئی ہے اپنے اردو زبان میں، آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 79 میں، دکھ لیکن اس بات ہوئی کتاب خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجیے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی یعنی بیوہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ بیوہ۔ آخری سوال ہے آج کا، آپشن نمبر سوال نمبر 80، باطن کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے، بہت آسان سا سوال ہے، باطن کا الٹا ہو جائے گا، باطن جو چھپی ہوئی چیز ہے تو اس کا الٹا ظاہر جو دکھتی ہے، آپشن نمبر یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ تو یہ اچھی سوالات تھے جو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی، یہ سارے سوالات کو آپ غور سے دیکھیں گے، اس سے آپ کو بورڈ کے امتحان میں بہت مدد ملے گی۔ دیگر جو دوسرے امتحانات ہوتے ہیں کمپٹیشن کے اردو کے حوالے سے، چاہے وہ ٹیچنگ کا امتحان ہو، کسی بھی طرح کا امتحان ہو، یہ سارے آبجیکٹیو سوالات بار بار دہرائے جاتے ہیں،
غور سے دیکھیں گے. اگر کوئی کوشچن غلط ہو جائے ہم سے تو آپ لوگ کمنٹ میں اس چیز کو ضرور لکھیے گا تاکہ اس غلطی کو سدھارا جا سکے اور ہم سب مل کر کے اس غلطی کو سمجھ سکیں اور صحیح جو چیز ہے اس کو سیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوگا.